بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ نماز انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ نماز کے بغیر ایک تو انسان مسلمان نہیں کہلاتا، دوسرا نماز کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جم جوائن کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، یا کھانا کم کھاتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا فارمولہ یوز کرتے ہیں جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ تو نماز میں ایسی برکات ڈال دی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسی اس میں چیز رکھی ہے، اور پھر سنت نبوی ادا کرتے ہوئے جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو نماز میں ہر عضو کا ہلنا، ہر عضو کا یہ کہنا کہ اللہ پاک ہے، اور انسان اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ نکالتا ہے، بدن کی بھی، روح کی بھی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ نماز میں جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو کمر کا درد، آنکھوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے تو جسم آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو حضرات، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی موٹاپے کا شکار ہیں، بہت سی ادویات استعمال کر رہے ہیں، سخت سے سخت ترین ورزشیں کر رہے ہیں، تو ان سے خاص طور پر عرض ہے کہ ہر چیز چھوڑ دیں، 5 وقت نماز کی ادائیگی شروع کر دیں۔ آپ 5 وقت نماز کے لیے ایک تو اٹھیں گے، وضو کریں گے، وضو کے لیے آپ لوگ اٹھیں گے، جائیں گے وضو کے لیے، ساری سنتیں اور فرائض ادا کریں گے، اس میں آپ کا جسم فٹ رہے گا۔ پھر جب آپ نماز کی ادائیگی کریں گے، کوشش کریں نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، مکمل سنت طریقہ سے۔ اب میری کچھ بہنیں ہیں جو کہ ہمیشہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے، تو کیا ہم نماز وغیرہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ تو ان کے لیے خاص طور پر عرض ہے کہ نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ چل پھر نہیں سکتے، کہیں بھی نہیں جا سکتے، اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے، باہر نہیں جاتے، بازار وغیرہ نہیں جاتے، بس گھر میں چارپائی کے اوپر پڑی رہتی ہیں یا پڑے رہتے ہیں، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس عذر کے باعث۔ لیکن اگر آپ چل پھر رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ بیٹھ کر نماز، خاص کر کے جو فرض نماز ہے، وہ کسی صورت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو مفتیان کرام سے فتاوی لینا ہوگا، پوچھنا ہوگا، پھر آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے بھی بہت سے جو ہیں وہ طریقے اپنائے گئے ہیں، جیسا کہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، تو اتنا بھی کہا گیا ہے کہ وہ وضو کر کے تو اشارے کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائی ہوں جو کہ نماز کے بعد کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ خاص طور پر آپ نے اسی وقت کرنا ہے جب آپ نے نماز کی ادائیگی کر لینی ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی ایک چھوٹی سی فضیلت بیان کرتی چلوں کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو جو نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، تو اس بندے کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی نماز کی ادائیگی ہو فوری طور پر ہاتھ اٹھا دیں اور اپنے لیے حاجتیں طلب کرنا شروع کر دیں، دعائیں مانگنا، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، مجھے فلاں چیز عطا کر دے، تو ایسے کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے۔ تو جب بندہ دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے، دعا مانگنے کا مکمل جو میتھڈ ہے وہ سیکھ لیتا ہے، تب اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو آپ لوگ کیا کیا کریں، جب نماز کی ادائیگی ہو جائے
تو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کیا کریں۔ حمد و ثنا میں آپ کوئی بھی الفاظ ادا کر سکتے ہیں اللہ کی تعریف میں۔ جب آپ وہ کر لیں تو پھر آپ درود پاک پڑھا کریں جتنا ہو سکے۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ دعا مانگا کریں۔ تو جو لوگ درود پاک پڑھے بغیر دعا مانگتے ہیں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جو درود پاک کے بغیر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، رکی رہتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے اور نہ ہی نیچے۔ تو درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو دعا کو بلندیوں تک لے جاتا ہے اور فوری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو میں وظیفہ آپ کے لیے خاص طور پر لے کر آئی ہوں وہ نماز کے بعد کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے شمار دولت سے نواز دے گا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اپنے پاک فرشتوں کو، کہ جاؤ میرے اس بندے کے لیے رزق کے ڈھیر لگا دو۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے بھی نہیں تھکیں گے۔ تو جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ پاک نے اسے عطا فرمایا ہے۔ کہاں کہاں سے عطا فرمایا ہے یہ تو اس کی شان کے لائق ہے، یہ ہم بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد فری ہیں تب یہ وظیفہ کر لیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس نماز کے بعد آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی نماز ادا کر لینی ہے، جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ۔ یہ آپ نے تقریباً 500 بار لگاتار پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کوئی آپ کو پکارے نہیں، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 6 دن انتظار کرنا ہے۔ جب 6 دن مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے ایک دفعہ دوبارہ اس عمل کو دہرا لینا ہے۔ تو اللہ پاک دیکھیے گا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے لیے رزق کا اہتمام کر دے گا۔ یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں جاوید اقبال ہیں، اس کے علاوہ میاں یوسف ہیں، رضوان خان ہیں، ناہید خانم ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، پرویز زیدی ہیں، حمید خان ہیں، ارشد بٹ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، محمد حمید ہیں، فریدہ ہیں، اور اس کے علاوہ عابدہ فریدہ بی بی ہیں، عابدہ شیخ ہیں، شہریار ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک آپ شہریار خان کو کہ تمام گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے۔ آپ نے اتنی اچھی اچھی دعائیں دی، جزاک اللہ خیرہ۔ سید غوث ہیں، نوری مرزا ہیں، سید عرفان ہیں، رب نواز ہیں، محمد ندیم ہیں، مبین زیدی ہیں، شگفتہ ندیم ہیں، رضوان خان ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جتنے بہن بھائی ان میں محمد بھٹی ہیں، انہوں نے 1,25,000 بار درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول فرمائے۔ آپ کا درود پاک خصوصی طور پر مدینہ منورہ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا درود پاک برگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو میری باقی بہن ایک ہیں رضیہ مسز علی ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، اور جتنے بہن بھائیوں نے بھی درود پاک پڑھا آپ کا درود پاک ضرور پیش کیا جائے گا۔ تو اسی طرح پڑھتے رہیں اور پیش کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔